السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 13 جولائی ہے، سوموار، سن ہے 2020۔ جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، اس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ بھارت کس طریقے سے اب دنیا کی دوسری قوتوں کو جو اس کا چین کے ساتھ جو ایشو ہے اس میں انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میسج وہاں سے یہ آ رہا ہے کہ بھارت بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمیں آج، کیونکہ ہم یوم شہدائے کشمیر ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک پیغام دیا ہے، تمام سیاسی قائدین جو ہیں وہ بھی کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو بھارت کی طرف سے جو میسیجز آ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ بیان بازیوں سے، یہ قراردادوں سے اور ٹویٹر پر بات کرنے سے یہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آگے جا کر یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ بننے والا ہے۔ چائنا نے جو بھارت کے ساتھ لداخ میں کیا ہے، اور اس کے بعد میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بھارت نے امریکہ کو اس میں انوالو کیا ہے، بھارت نے اس کو جاپان کو اس میں انوالو کیا ہے، اور اب بھارت نے آسٹریلیا کو بھی اس میں انوالو کیا ہے، اور ایک میسیج دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں چائنا کو کہ یہ جو جسے ہم کوآڈ کہتے ہیں، کہ جو چار قوتیں ہیں جو چائنا کا راستہ بند کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ کس طرح سے اب اکٹھا ہونا انہوں نے شروع کیا ہے، اور بھارت کے عزائم کیا ہیں۔ ایک جنگ ہمیں اس خطے میں نظر آ رہی ہے، اور چین لڑے، پاکستان لڑے، کشمیر پر ایک جنگ ایمننٹ ہے، اور یہ بیان بازیوں سے معاملہ جو ہے یہ حل نہیں ہوگا۔ میں پوری آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن کیونکہ یوم شہدائے کشمیر ہے اور میں آپ کو اس وقت پاکستان کی فوج پھر دوبارہ اس کے حوالے سے مختلف قسم کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، تاکہ پاکستان کے اندر ایک طرح سے لوگوں کا اعتماد اٹھے، اور میڈیا میں ایک زور و شور سے یہ بات آئے کہ جی بس مس گورننس ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، بہت سارے ایشوز، بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ شاید وہ نہیں کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی وجوہات ہیں وہ ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ پیٹرول 75 روپے لیٹر بھی بکتا رہا، کسی چیز کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ یہ کس نے کم نہیں کی؟ یہ کون سے بزنس مین ہیں، کون سے پولیٹیشین ہیں، کون سا وہ مافیا ہے؟ یہ ایک چیز ہے۔ یعنی اس طرح میں آپ کو 25 مثالیں دے سکتا ہوں جس میں جو مس گورننس یا جو بیڈ گورننس کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ بڑی ایک پری پلانڈ موو ہے، جس میں سرمایہ دار، جس میں تاجر، جس میں سیاسی جماعتیں، جس میں میڈیا کے لوگ، جس میں بیوروکریٹس، وہ سارے مل کے صرف ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک نااہل آدمی ہے، عمران خان کے جو دوست ہیں وہ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، عمران خان کا امیج تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ایک شخص ہے جو پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، ایک شخص ہے who can make the difference۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے ایکسپیرینس کی کمی ہو سکتی ہے اور بہت ساری چیزوں کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ایمانداری اور آنیسٹی کی کمی نہیں، اور پاکستان کو ایماندار اور آنیسٹ چاہیے، اور اور یہ جو مافیا ہے ان کو صرف اور صرف ایمانداری اور آنیسٹی سے نفرت ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایماندار اور آنیسٹ چلا جائے، اور بعد میں لے دے کے کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ یہاں پہ سب اپنا اپنا حصہ لے کے حکومت کرتے رہیں، اور عوام جس طرح بھوکی مرتی ہے وہ مرتی رہے۔ تو پاکستانی فوج کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت مختلف واٹس ایپ گروپ میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ خبریں ہیں کہ جی 60 پاکستان آرمی کے آفیسرز ہیں، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس میں جنرل بلال اکبر صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، جو ٹیکسلا کے جو ہیں چیف ہیں اس وقت، اور بھی بہت سارے نام۔ ٹوٹلی جھوٹ، بالکل بے بنیاد۔ میں نے کوئی 10 سینئر لوگوں سے گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی، کیونکہ یہ مختلف گروپس میں سرکولیٹ کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، کہ جی جو حکومت کی مس گورننس ہے اس کی وجہ سے بڑی فوج کے اندر بڑی بدامنی ہوئی ہے، اور فوج بڑی غیر مطمئن ہے، اور وہ کو کا ڈر تھا، تو یہ 60 آفیسرز جو ہیں ان کو ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور بلال اکبر جو پہلے سی جی ایس بھی تھے، وہ چیف آف جنرل اسٹاف تھے، کور کمانڈر بھی رہے،
اور بہت پرائزڈ پوسٹنگ اور بہت اچھے آفیسر ہیں. یعنی پاکستان فوج کے وہ آفیسرز جنہوں نے کراچی میں رینجرز کے جب وہ چیف تھے تو جس طرح سے انہوں نے سارے معاملے کو سمیٹا وہاں پر کراچی میں, آج بھی لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور بالکل گھبراتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑے سے بڑا آدمی ہو اس کے بارے میں بالکل کھل کر بات کرتے ہیں. اور ابھی ٹیکسلا میں ہیں, چیف ہیں, لیکن خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ جھوٹ ہے. پاکستان کی فوج میں نہ کوئی ہاؤس اریسٹ ہے, نہ کسی آفیسر نے کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ جو افواہ سازی ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو بیرونی ایجنڈے پہ ہیں, جو پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک اس طریقے سے پاکستان کے اپنے اداروں پر لوگوں کا اعتماد اٹھ سکے. بالکل آپ ایسی کسی چیز کی طرف توجہ نہ دیں, بالکل کسی طرح بھی آپ کان جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. فوج, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی عدلیہ پاکستان کو بچانے کے لیے ایک پیج پہ ہیں. کسی طرح کا بھی کوئی ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور یہ سب افواہ سازی ہے. اور آپ دیکھیں ایک طرف دہشت گرد جو ہیں وہ ہمارے جوانوں پر حملہ کر رہے ہیں, 4 شہادتیں کل بھی ہوئی ہیں. LOC پر جس طریقے سے اس کی وائلیشن کی جاتی ہے, فائرنگ کی جاتی ہے, معصوم اور نہتے جو ہمارے وہاں پر لوگ ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے. اور پاکستان کی پرابلم یہ ہے, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم پوری طرح ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ LOC کے دوسری طرف بھی تو مسلمان رہتے ہیں, کشمیری رہتے ہیں. ان کو خود ہم کس طرح ان پر حملہ کر سکتے ہیں, کیونکہ بھارت نے جو اپنی گنیں ہیں وہ بالکل شہری آبادی کے اندر رکھی ہوئی ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہوگا. بہرحال یہ بڑا ایک ضروری تھا آپ سے یہ چیز شیئر کرنا کہ یہ جھوٹی خبروں پر آپ کوئی کسی طرح بھی آپ یقین نہ کریں. اب یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر بھارت کیا کر رہا ہے دیکھیں. لداخ میں بھی وہی ایشو ہے جو جموں کشمیر میں ہے کہ ٹیریٹری جو ہے اس پر بھارت نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, تو چائنا اندر گھس آیا. اب انہوں نے کیا کیا ہے انڈیا نے, وہ جو ان کی ملابار ایکسرسائزز ہیں 1992 سے یہ ان کا سلسلہ ہے نیوی کی ایکسرسائز کا, امریکہ کے ساتھ مل کر یہ کرتے ہیں. اس میں انہوں نے آسٹریلیا کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا. یعنی اس دفعہ جو ملابار ایکسرسائز ہے اس میں آسٹریلیا بھارت کی نیوی کے ساتھ مل کر ایکسرسائز کرے گا بے آف بنگال میں. اور اس میں امریکہ تو آتا ہی ہے, تو آسٹریلیا ہوگا, امریکہ ہوگا اور جاپان اور انڈیا. اس کو کہتے ہیں کوارڈ. یعنی یہ ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ انہوں نے کر کے انڈیا نے, تو چائنا کے ساتھ یہ بیسیکلی چھیڑ چھاڑ کے لیے, چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے آسٹریلیا, امریکہ, انڈیا اور جاپان انہوں نے یہ ایک محاذ بنایا. تو اس پہ چائنا ہمیشہ اعتراض کرتا رہا. جب 2015-16 میں جاپان ان ایکسرسائزز کا حصہ بنا تو تب بھی اعتراض کیا تھا چائنا نے. اور پھر جب آسٹریلیا نے, کیونکہ اب آسٹریلیا اور انڈیا نے آپس میں ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ طے کیا, لکھا ہے اس کو. اس ایگریمنٹ کے تحت کیا ہے کہ آسٹریلیا بھارت کی جو تمام فوجی فیسلٹی ہے اس کو یوز کر سکتا ہے, اور بھارت آسٹریلیا کی فوجی جو بھی انسٹالیشنز ہیں اور فیسلٹیز ہیں ان کو یوز کر سکتا ہے. اب یہ کرایا امریکہ نے, کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہا تھا, تو انڈیا بھی ان کے ساتھ ملا. یہ جو بیسیکلی یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, چائنا نے جو کچھ کیا ہے, بھارت بہت عرصے سے امریکہ کا آلہ, ان کا ایک سٹوج بن کے, تو یہاں پر اس خطے میں امریکہ کی گیم کو اوپر لے جا رہا ہے, پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان میں جو ان کے حمایتی سیاستدان ہیں, جو ان کے حمایتی دانشور ہیں, وہ ویسے ہی حکومت پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں, عدلیہ کو بھی گالیاں نکالتے رہتے ہیں, کیونکہ دے وانٹ ٹو میک دیئر ماسٹرز ہیپی. آپ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ پاکستان کی فوج کے بارے میں انتہائی آپ گھٹیا لینگویج دیکھتے ہیں, سنتے ہیں ان لوگوں کی. اچھا, یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے مغرب سے انہیں کہیں نہ کہیں کوئی ایوارڈ ملا ہوا ہے, کہیں کوئی لیکچرشپ ملی ہوگی, کہیں پہ کوئی اسٹرنگر کسی یورپین یا امریکی اخبار کے ہوں گے, ڈالرز کی صورت میں پیسے آ رہے ہوں گے, کسی NGO کے ساتھ ہوں گے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے, وومن رائٹس کے حوالے سے, مذہبی آزادیوں کے حوالے سے پاکستان کے خلاف وہ بات کر رہی ہوگی, پاکستانی کلچر کے خلاف
وہ شخصیت بات کر رہی ہوگی. یہ سب وہی لوگ ہیں, سب وہی لوگ ہیں. تو اب انہوں نے جو یہاں پر وہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں اور یہ سارا کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی بنیادی طور پر جو چیز میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج میسج کیا دیا کہ امریکہ نہ کسی طرح, انڈیا جو ہے نہ کسی طرح کی نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہے. وہ جو بھی ہٹ دھرمی کر رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے, کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بات کو سمجھے. وی نیڈ ٹو پٹ آر ایکٹ ٹوگیدر, اور پھر ہم اس کے بعد ہم جو کشمیر ہے اس کے حوالے سے اس کو آزاد کروا سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو پٹ ریئل پریشر آن انڈیا, اور اس میں سب کو ایک ہو کر کرنا پڑے گا. ادروائز یہ جو معاملات ہیں یہ درست نہیں ہو سکتے. آج جو ہم تو یوم شہدائے کشمیر پہ پوری قوم آج کشمیریوں کے ساتھ ہے, اظہار یکجہتی کر رہی ہے, بیان بھی آ رہے ہیں, آنے چاہیے, اور جلسے جلوس بھی آ رہے ہیں, یہ بھی آنے چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. ایک اور خبر آپ کے ساتھ جاتے جاتے شیئر کر لوں کہ جو جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید صاحب یا مجاہد اور کچھ اور جو دوسرے لوگ ہیں, ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ کھول دیے گئے, وہ انفریز کر دیے گئے. اور یہ یونائٹڈ نیشن نے اس بات کی منظوری دی ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو خرچہ ہم نے چلانا ہے, ہمارے جو گھر بار ہیں وہ بھی نہیں چل پا رہا, اس لیے کہ سارے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے فریز ہیں. انہوں نے اپنی انکم کا بتایا, سب کچھ بتایا. تو اب وہ پھر جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی وہ جو کمیٹی ہے جو ڈیزگنیٹ کرتی ہے ٹیررسٹوں کو, انہوں نے حافظ صاحب اور دوسرے 4 جو لوگ ہیں ان کو اجازت دی ہے اپنے اکاؤنٹ ہینڈل کرنے کی, تاکہ وہ اپنی زندگی کا خرچہ چلا سکیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس پر بھی کوئی سینسیشنل خبر آئے گی, حافظ صاحب کے اکاؤنٹ کھول دیے گئے ہیں اور جناب وہ پھر دوبارہ ایکٹیو ہو گئے. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن نے ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور جو ان کی انکم آ رہی ہے لیجٹمیٹ, اس کو استعمال کرنے کے لیے, اپنے معاملات چلانے کے لیے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے. دوستوں ساتھیوں, جیسے جیسے انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.